امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عائد کردہ ٹیرفس نے امریکہ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں ان کا بھٹا بٹھا دیا اور 2 روز میں تقریباً 60 کھرب ڈالر سرمایہ کاروں کے ڈوب گئے ہیں، اور ڈوبنے کا یہ سلسلہ امریکہ کی سرحدوں سے باہر بھی جاری ہے۔ دنیا کی دیگر اسٹاک مارکیٹس بھی اسی طرح کریش کر رہی ہیں، تیل کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی ہو رہی ہے۔ تو اب کیا کریں؟ ٹرمپ صاحب کا شکریہ ادا کریں، وہ امریکہ کو نڈھال کرنے شاید آئے ہیں۔ ایسے حکمران ویسے ہیں تو نعمت غیر مترقبہ کہ وہ بڑی طاقتوں کو چھوٹا کرنے، کمزور کرنے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر ان کی بنیادیں ہلانے کے لیے شاید آ رہے ہیں، اور یہ نعمت غیر مترقبہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے مگر چین اور روس کے لیے اور انڈیا کے لیے یہ یقیناً غیر مترقبہ ہے۔ جو ممالک امریکہ کے بڑے ہونے کی وجہ سے، امریکہ کے سپر پاور ہونے کی وجہ سے سپر پاور نہیں ہے صرف، کیونکہ وہ امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے مگر باقی ساری دنیا سے وہ پہلے ہی بڑے ہیں، اور باقی ساری دنیا ان کی برتری کو تقریباً تسلیم کیے بیٹھی ہے۔ ان میں چین، روس اور انڈیا سر فہرست ہیں، اور اگر امریکہ کو اسی طرح ٹرمپ بھائی نے نڈھال کرنے کا سلسلہ جاری رکھا، اگر امریکہ میں ہر نئے آنے والے صدر نے اسی طرح دنیا کے باہر جنگیں چھیڑنا جاری رکھیں اور امریکہ کی اپنی اکانومی سے بھی چھیڑ چھاڑ جاری رکھی، امریکہ کے پرانے جو کولیشن پارٹنرز ہیں، جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں اور جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں ان کو ناراض کرنے کے سلسلے جاری رکھے، تو دنیا ظاہر اپنے آپ کو ری الائن کرے گی۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں سے کچھ روس کی چھتری تلے اور کچھ چین کی چھتری تلے جمع ہوں گے، نئی اسٹریٹجک شراکت داریاں، نئی اکنامک شراکت داریاں قائم ہوں گی، جس کے نتیجے میں کچھ جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کو مزید ایمرج کرنے کا موقع ملے گا، اور جو پہلے سے طاقتور اکانومیز ہیں ان کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہوگا، ظاہر ہے ان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور ان کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہیں دوسرے ملکوں سے وہ بڑھیں گے، اور پھر وہ امریکہ جب دیکھیں گے کہ وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ دیگر ملکوں سے دشمنیاں بھی اپنی کم کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کوشش کریں گے کہ اب ان کے نئے دوست بنیں، وہ کوشش کریں گے کہ ان کی پرانی دشمنیاں ختم ہوں۔ یوں یہ جو کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں یہ یقیناً امریکہ کو کمزور کرنے کی جانب ان کے بڑی تیز رفتار اقدامات ہیں، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر امریکہ کمزور ہوگا تو پھر اس کی کمزوری کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے وہ اسرائیل کی کمزوری کی صورت میں بھی ایمرج کرے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان دنیا ایسی کسی سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ ہم تو ظاہر ہے کبھی بھی کسی بھی سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہاں چین، روس اور انڈیا یقیناً اس سچویشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیں بہت جلد اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور یورپی منڈیوں کو ایکسیس کرتے ہوئے اور اپنی ایکسپورٹس بڑھاتے ہوئے اور اپنے فارن کرنسی ریزروز میں اضافہ کرتے ہوئے اور اس اضافے کے نتیجے میں اپنی ڈیفنس پاورز میں بھی اضافہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔